ایک پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ لائے ہیں. یہ پولنگ اسٹیشن ہے 179. یہ فارم 45 ہے اس پولنگ اسٹیشن کا. اس پولنگ اسٹیشن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بابر نواز خان کے 140 ووٹ ہیں اور جو ہماری امیدوار شہرناز عمر ایوب ہے اس کی 230 ووٹس ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ پولنگ ایجنٹ کا سائن بھی موجود ہے اور اس پہ پریزائڈنگ افسر کے سائن بھی موجود ہے. پولنگ اسٹیشن نمبر ہے 179. اور جو آر او آفس میں پروجیکٹر لگایا گیا تھا جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہو رہے تھے، یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس اسی پولنگ اسٹیشن پہ، اور ہم نے اس کو انڈر سرکل بھی کیا ہے. یہ ہم میڈیا کو بھی دیں گے اس کے بعد. وہ پولنگ اسٹیشن 179 جہاں پہ بابر نواز کے ووٹ تھے 140، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ووٹ جو ہیں وہ 216 ہے. 140 فارم 45 پہ ہے. آر او آفس کے جو سسٹم ہے، جو ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بابر نواز کے ووٹ ہیں 216، اور جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے 230 ووٹ تھے، آر او آفس میں 125 ہے. اس طرح کے کئی فارم 45 ہمارے پاس ہے جس میں فارم 45 پہ ایک ووٹ ہے اور آر او آفس کے جو لگائی گئی اسکرین تھی اس پہ دوسرے ووٹ درج کیے گئے ہیں. ہماری تمام پروویژنل حکومت کی اور خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی یہ کوشش تھی کہ الیکشن صاف و شفاف ہو. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور اس بات پہ ہمارا بلیف ہے کہ جمہوریت میں ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. جمہوریت میں جس کو ووٹ پڑتا ہو اسی کے ڈبے سے اسی کا ووٹ نکلے. لیکن ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کے اعلی کاروں نے، الیکشن کمیشن نے جس طرح الیکشن کو مینوپولیٹ کیا اپنے آر اوز کے ذریعے اور ڈی آر اوز کے ذریعے. ایڈمنسٹریشن نے آر اوز اور ڈی آر او سے رابطہ بھی کیا، ان کو تلقین بھی کی کہ آپ داندلی سے باز آئیں اور جو ریزلٹس ہیں اسی طرح اس کو پنچ کریں. لیکن جب آر او آفس ڈگری کالج سے چینج کر دیا گیا تو وہاں پہ خندقی کھودی گئی. وہاں پہ اس آفس کو پھر کیو آر ایف نے، آرمی کے نوجوانوں نے اور ایف سی نے ٹیک اوور کیا، اور وہاں پہ نہ پولیس کو نہ ایڈمنسٹریشن کو اندر جانے کی اجازت تھی. ہمارے تحریک انصاف کے امیدواروں کو باہر نکالا گیا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. تحریک انصاف کے کارکن باہر روڈوں پہ تھے، تحریک انصاف کے امیدوار باہر روڈ پہ تھے، تحریک انصاف کے جو ہری پور کے ہمارے ایم پی ایس تھے وہ باہر روڈ پہ تھے. اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہاں ٹیک اوور ہو چکا تھا اور وہاں پہ ریزلٹ چینج کر دیے گئے تھے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی تصویر اعلیٰ نے، وزیر اعلیٰ میں نہیں کہوں گا اس کو، وہ تصویر اعلیٰ ہے، اس نے ابھی ایک میڈیا بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پنجاب کو فتح کر دیا ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں جو سیٹ تھی وہ بھی جیت لی ہے. تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی تھا. تحریک انصاف کو تو آپ نے سیاسی عمل سے باہر کر دیا تھا، یا پھر تحریک انصاف کی جو لائک مائنڈڈ پارٹیز تھی، چھوٹی پارٹیاں، ان کو بھی آپ نے انتخابی عمل سے باہر کر دیا تھا. تو نون کا مقابلہ نون سے ہی تھا. اور جو آپ نے پنجاب میں ٹرن آؤٹ دیکھا 5 سے 10%، یہی مسلم لیگ نون کا ووٹ پنجاب میں رہ گیا ہے. انہوں نے ہمیشہ امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے کھیلا ہے، اور کل اس کے مثال آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں انہوں نے امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے مسلم لیگ نون سے مقابلہ کر کے فرسٹ اور سیکنڈ آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یہ ریفرینڈم تھا تو ریفرینڈم تو ڈکٹیٹر کراتا ہے، ریفرینڈم تو ڈکٹیٹر کا کام ہے، ریفرینڈم تو ضیاء الحق کا کام تھا، ریفرینڈم تو جنرل پرویز مشرف کا کام تھا. تو اس کی مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ وہ آج بھی ریفرینڈم پہ ان کا مائنڈ سیٹ، اور وہ یہ سوچ بھی رہے ہیں اور وہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے، اور یہ ریفرینڈم کا نام الیکشن کو دے رہے ہیں. الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوری عمل ہوتا ہے. الیکشن میں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنی مرضی کا رہنما چنتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنے مرضی کا لیڈر کو ووٹ دیتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنے مرضی کے امیدوار کو کمپین بھی کرتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آئی. اور میں صرف مریم نواز کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے جو مہر شرافت سے اپنا الیکشن ہارا ہے،
آپ نے اپنی سیٹ، جس سیٹ پہ آپ جیت کے سی ایم پنجاب بنی ہوئی ہیں، وہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مہر شرافت نے جیتا ہے. ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اپنا حلقہ کھولیں. وہ سیٹ جسے آپ فارم 47 پہ جیت کے آئی ہیں، یہ مہر شرافت کی سیٹ ہے. تو آپ تو انلیگل طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدے پہ براجمان ہیں. انہوں نے مزید جنرل فیض کا ذکر کیا، عطا بندیال کا ذکر کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں. ان کو جسٹس فائز عیسیٰ یاد نہیں آتا، ان کو جنرل جیلانی یاد نہیں آتا، یہ ضیاء الحق کی جو بیٹے ہیں وہ ان کو یاد نہیں آتا. اور انہوں نے جس طریقے سے فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی جس طریقے سے یہ حکومتوں میں آئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا میں کرپشن پہ بات کی. تو میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ نے جو 2 سال میں آئی ایم ایف کی رپورٹ پچھلے دنوں آئی ہے، جو رات کے اندھیرے میں پبلش ہوئی ہے، اور اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے 5300 ارب کی کرپشن کی ہے، اور یہ آئینے کا ایک رخ ہے. آپ اس رپورٹ پہ بھی بات کریں، آپ آئی پی پیز پہ بات کریں جو آپ نے انرجی کے معاہدے کیے ہیں نواز شریف نے، جو اس ملک کو آپ نے سب سے بڑا نقصان دیا ہے، جو اس ملک کو آپ نے پتھر کے زمانے میں لے کے گئے ہیں. تو پنجاب میں اس وقت انڈکلیئر مارشل لا ہے. اور ایک ڈکٹیٹر، ایک فلم تھی آپ سب نے دیکھی ہوگی، ڈکٹیٹر فلم میں ایک وہ جو ہیرو تھا، وہ رننگ کی جو کمپٹیشن تھا، جب وہ بھاگ رہا تھا، جو اس کے ساتھی اس کے ساتھ جو بھاگ رہے تھے، جو مقابلہ کر رہے تھے، تو ان کو گولیاں مار رہا تھا، اور وہ اکیلا ہی اس کمپٹیشن میں بھاگ رہا تھا. تو مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ان پہ ایف آئی آر بھی درج کرتے ہیں، اور وہ میدان میں اکیلے دوڑ کے فرسٹ آنے پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم الیکشن جیت گئے ہیں. تو یہ الیکشن آپ کو مبارک ہو. مسلم لیگ نون کو ہرا کے کل پنجاب کے الیکشن جیتے ہیں. تو یہ ایک بریف پریس کانفرنس تھی ہری پور میں، جس طرح دھاندلی کی گئی اس بارے میں، اور جو بہترین رول اس صوبائی حکومت نے پلے کیا ہری پور میں، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی، اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو فلور اوپن ہے. جان صاحب سے بتائیں کہ فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی نے کل کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اس الیکشن میں، کیونکہ اب تو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور مخالف امیدوار کے فارم 45 کے مطابق کتنے؟ 1,63,000 جیتے ہیں نون نے، اور 1,22,000 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیے فارم 47 کے ذریعے. اچھا شجاع صاحب یہ بتائیے، خیبر پختونخوا میں آپ کی صحبت ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن آپ کے وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے، پھر آپ کس طرح ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی؟ پوری ایڈمنسٹریشن صوبائی کو دیکھیں، ایڈمنسٹریشن نے کوئی دھاندلی نہیں کی. دھاندلی الیکشن کمیشن پاکستان نے کی ہے. دھاندلی کے اہلکار وہ بنے ہیں آر اوز اور ڈی آر اوز جو تھے، وہ ان کے نمائندے تھے. آر اوز اور ڈی آر اوز نے اس الیکشن کو مینوپلیٹ کیا، کیونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہماری انڈر تھی، جو صوبائی حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہمارے انڈر پولیس اور ایڈمنسٹریشن تھی، ہمارا کام جو تھا وہ پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کلیکٹ کرنا، وہاں پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ سے سائن کرانا، اور پریزائڈنگ آفیسر سے سائن کرا کے آر او آفس لے کے جانا تھا. تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف یا پروویژنل حکومت کی جو ذمہ داری تھی، وہ ہم نے بہترین طریقے سے نبھائی ہے. ہم نے تمام پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کلیکٹ کی ہیں، پولنگ ایجنٹ کے سائن کے ساتھ، پریزائڈنگ آفیسر کے سائن کے ساتھ، اور وہ جو فارم 45 ہے وہ ہم نے آر او کو ہینڈ اوور کی ہیں. آر او جو تھا وہ ای سی پی کا نمائندہ تھا، آر او جو تھا وہ الیکشن کمیشن کا تعینات کردہ تھا. آر او نے یہ ساری مینوپلیشن کی ہے. جو ہمارے فارم 45 جو ہماری ذمہ داری تھی، جو حکومت کی ذمہ داری تھی، جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، وہ ہم نے بہترین طریقے سے نبھائی ہے. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کو دی ہے، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ باقی سیاسی پارٹیوں کو دی ہے، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو دی ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اور فیڈرل حکومت اور مسلم لیگ نون نے آر او کا الیکشن کرا کے آر او کے ذریعے اس پورے الیکشن کو سبوتاج کیا ہے، اور آر او کے ذریعے ہی لوگوں کے ووٹ کو ضائع بھی کیا ہے. اور انہوں نے یہ دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگوں کا ووٹ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہوگا وہی جو وہ مینوپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. بھی بتائیں کہ جو ملوث ہیں دھاندلی میں، آر او ہیں یا کوئی اور، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟
بالکل سی ایم صاحب نے بڑی واضح ہدایت کی ہے آج کہ ہم اس پہ انکوائری کریں گے, پارٹی اس پہ انکوائری کرے گی. جو کلاس 4 سے لے کے ڈی سی تک جو تحریک انصاف اور پروویژنل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, یہ پوری انکوائری ہم ہیلڈ کریں گے, اور جو بھی اس میں قصوروار ہوگا کلاس 4 سے لے کے ڈی سی تک اس کو سزا بھی ملے گی اور سزا و جزا کا عمل بھی ہوگا. جاج صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک الیکشن نہیں تھا, مستقبل کے الیکشن کے لیے ایک قسم کا بتا دیا کہ اس طرح ہوگا, تو اس کے لیے کوئی پلان کیا ہے؟ دیکھیں بالکل, یہ تو 8 فروری سے ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا. 8 فروری میں بھی خیبر پختونخوا میں ہماری سیٹی چرائی گئی ہیں. 8 فروری کو بھی ہمارا مینڈیٹ پہ خیبر پختونخوا میں ڈاکہ ڈالا گیا, پورے پاکستان میں تو ڈالا گیا ہے. تو بالکل پشاور میں جو 8 سیٹیں ہماری 8 صوبائی سیٹیں اور ایک قومی سیٹ ہماری مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, چرائی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تھی, ہم نے بھرپور اس کی جہاں جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے تیاری کی تھی. لیکن جب فورسز نے ساری چیزیں ٹیک اوور کی تو پھر پروویژنل گورنمنٹ بھی بے بس نظر آئی, ایڈمنسٹریشن بھی بے بس نظر آئی, پولیس بھی بے بس نظر آئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جب خندق کی کھودی گئی, رات کو ہمارے لوگوں کو باہر نکالا گیا, تحریک انصاف کے امیدوار کو باہر نکالا گیا, تو ہمیں اس وقت پتہ لگ گیا تھا کہ دوبارہ فارم 47 والی گیم جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے. اختیار ولی صاحب جو ہیں ایک بے شرم آدمی ہے, نہ اس کی شرم ہے اور نہ اس کو کوئی حیات ہی ہے. وہ ایک ہارے ہوئے شخص ہیں. خیبر پختونخوا میں وہ جس الیکشن میں کڑے ہوں گے ضلالت اس کی نصیب میں لکھی ہوئی ہے. وہ PK 88 سے بھی ہارے ہیں, NA 33 سے بھی ہارے ہیں. اب وہ اپنے ایک نوکری پہ لگے ہوئے ہیں, وہ اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں, وہ بوٹ پالش کر رہا ہے. اور میں اس کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس حد تک آپ نہ گریں, نوکری آپ کی لگی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون بھی بوٹ پالش کر رہی ہے, وہ بھی پہ ہے, آپ کو بھی تھوڑی بہت پے ملی ہوئی, آپ بھی ایک جعلی وزیر اعظم کی جعلی کوارڈینیٹر بنی ہوئی ہے. اور اس کیمرے کے ذریعے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ آئیں خیبر, ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ, تمام کیمرے بھی لے کے جائیں گے. جس چینل کا کیمرہ ان کو پسند ہے, جس چینل کا اینکر ان کو پسند ہے, کیونکہ ان کو عادت ہے امپائر کو ساتھ ملانے کی, وہی اینکر ہم ساتھ لے کے جائیں گے, وہی کیمرہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے. اور ہم یہ خیبر میں یہ ہمیں دکھائیں کہ سہیل آفریدی کی وہ کون سی زمین ہے جس پہ اوپیم کاشت ہو رہی ہے, وہ کون سی زمین جو سہیل آفریدی کے نام پہ ہے یا اس کے خاندان کے نام پہ ہے جس پہ یہ دندہ ہو رہا ہے. پھر میرا اس سے بھی ایک سوال بنتا ہے, اور یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور آپ نے یہ سوال اختیار ولی صاحب سے کرنا ہے کہ اختیار ولی صاحب کے جو خیبر میں ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ پچھلے 20 سالوں سے ہو رہا ہے. جب سے ملٹری آپریشن اس صوبے میں لانچ کیا گیا تب سے یہ فصل کاشت کی جا رہی ہے. یہ فصل کس کے زیر نگرانی کاشت ہو رہی ہے, کون اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, کمائی کون لے کے جا رہا ہے, جو پیسے یہاں سے آتے ہیں وہ کس کے زیر نگرانی ہو رہی ہے. اور یہ ہم وہاں کے لوکل لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ یہ لوکل لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس فصل کو کون کاشت کر رہا ہے, کون اس کی زیر نگرانی کر رہا ہے, کون اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, فائنینشیل بینیفٹ کون حاصل کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ لوکل لوگ بتائیں گے. اور اس سے بڑھ کے ایک سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان کی اوپیم کیپٹل کی رپورٹ ہے ٹیلی گراف کی, تو بلوچستان پہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ بلوچستان کی تو 65,000 ایکڑ پہ اوپیم کی کاشت ہے, یہاں پہ تو یہ 12,000 کہہ رہے ہیں. تو اختیار ولی صاحب جھوٹے شخص ہیں, ساری عمر انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے. لیکن اب پہلی دفعہ میں اس کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کو ٹکر کا انفارمیشن سیکٹری بھی ملا ہوا ہے اطلاعات کا, اور جب تک میرے پاس اطلاعات کی ڈپارٹمنٹ ہے ہم آپ کو جھوٹ کا سہارا نہیں لینے دیں گے. ہر جھوٹ آپ کا بے نقاب کریں گے, اور جو جھوٹ آپ بولیں گے اس سے زیادہ آپ کو بے نقاب ہم کریں گے. عزت کا دعویٰ کریں گے, بالکل ہم اس کو کورٹ میں گھسیٹیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب اس کو نوٹس بھجوا رہے ہیں, ہم اس کو کورٹ میں گھسیٹیں گے, اور انشاءاللہ اب یہ چیزیں وہ ثابت کریں گے یا پھر وزیر اعلیٰ سے اور اس صوبائی حکومت سے اور اس ہاؤس سے, کیونکہ اس نے پارلیمنٹیرین کا بھی ذکر کیا. تمام پارلیمنٹیرین اس پہ حد عزت کا دعویٰ کریں گے, یا تو اس سب سے وہ معافی مانگیں گے یا پھر وہ کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہے اس کا سامنا کریں گے. کوئی بندہ نہیں تھا کہ ایک ہی خاندان میں جب ایک بندہ نااہل ہو گیا تو ان کی خاتون کو ٹکٹ دے دیا گیا. بابر نواز ان کے مقابلے میں جو تھے وہ ہر جگہ پہنچ رہے تھے, عوامی نمائندہ بن کر سامنے آ رہے تھے, یہ خاتون باہر نکل گئی. دیکھیں جو جہاں تک آپ موروثیت کی بات کر رہے ہیں تو عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ
کڑے ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں. وہ فلور پہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو جس طریقے سے وہ ریپریزنٹ کرتے تھے, جس دبنگ انداز سے وہ بولتے تھے, اسی کی پاداش میں اس کو 50 سال کی سزا ہوئی ہے. اسی کی پاداش میں اس کو 76 سے زیادہ FIR اس پہ ہیں. اور جب ایک بندے کو عمران خان کی بیانی کی وجہ سے, تحریک انصاف کی وجہ سے سزا ہوتی ہے, تو پھر یہ اس کا ثوابدید بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کینڈیڈیٹ لے کے آئے, کیونکہ اس نے وفاداری کی سزا پائی ہے. تو عمر ایوب کی مرضی سے یہ ٹکٹ دیا گیا تھا, تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بیک کیا. اور جس طریقے سے فارم 47 کی ریزلٹ مینوپلیٹ کیے گئے, الیکشن ہم جیت چکے تھے, ٹکٹ کا کوئی ایشو نہیں تھا, نہ ہی امیدوار کا ایشو تھا. عمر ایوب صاحب خود کمپین کر رہے تھے, عدیل صاحب کمپین کر رہے تھے, وہاں کے MP ہیں ہمارے ہری پور کے, ارشد صاحب تھے, اکبر صاحب تھے, پوری پارٹی, جنید اکبر صاحب وہاں خود موجود تھے. تو یہ ساری پارٹی کی ایفرٹ تھی, لیکن ہم میدان پہ نہیں ہارے, ہم RO آفس کے اندر ہارے. اچھا میں ایک منٹ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں عدیل صاحب جو ہیں وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے تحریک انصاف کے, اور ہری پور سے ہمارے حلقہ PK 48 کے MPA بھی ہیں. تو یہ کل خود گراؤنڈ پہ موجود تھے, پوری کمپین کو اس نے خود لیڈ کیا. تو وہ جو حقیقتیں ہیں وہ یہ بہتر طریقے